ان کو یاد کروایا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی اللتی جو ہم نے تم پہ نعمتیں کی، جو احسان کیا، انعمت علیکم جو ہم نے تم پر نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور تمہیں ہم نے فضیلت دی تمام عالمین پر، یعنی کہ دیگر انبیاء کی جو امتیں تھیں اس سے زیادہ مقام اور فضیلت جو ہے وہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ فرمایا کہ جو تمہیں ہم نے فضیلت دی ہوئی ہے تمام عالمین پر، دیگر امتوں پر، دیگر لوگوں پر، تمہیں جو فضیلت دی، مقام دیا، شان دی، رفعت اور درجات دیے، تم اس کو یاد کرو کہ تمہیں اتنا عظیم کر دیا تھا۔ جب تک امت محمدیہ نہیں آئی تب تک تو یہ فضیلت والی امت رہی بنی اسرائیل، اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، اعلان نبوت ہو گیا اور امت محمدیہ بن گئی، تو اب ساری کی ساری جو فضیلت تھی وہ ساری امت محمدیہ کو عطا کر دی گئی۔ جب تک بنی اسرائیل تھے تب تک ان کی تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرما دیا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ تم ایک بہترین امت بنا کر کے لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو۔ کنتم خیر امہ، بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے۔ اور کل بروز قیامت بہت ساری امتوں کی گواہیاں ہم سے لی جائیں گی، حضور کی امت سے لی جائیں گی۔ تو وہ فضیلت جو بنی اسرائیل کو حاصل تھی بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو عطا کر دی گئی۔ اور یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو یاد کرو، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل کے اس وقت حضور کے زمانہ میں موجود تھے، آپ لوگ موجود تھے۔ فرمایا واتقوا اور ڈرو، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی جان کسی جان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ہے کہ اس دن نہ تو کفار ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے، ان کے کام آئیں گے، نہ ہی مسلمان کفار کے لیے کام آئیں گے۔ تو اس دن اپنے اپنے اعمال ہی ہیں کہ جس کے بہاف پر اور جس کی وجہ سے انسان کی نجات ہونی ہے، وگرنہ اس دن پکڑ بہت سخت ہے۔ تو لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی جان نے کسی جان کے کام نہیں آنا ہے، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور اس دن کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، ہاں سوائے اس کے کہ اللہ جس کو اذن عطا فرمائے، اللہ جس کو سفارش کا حکم دے، بس ان کی سفارش کام آئے گی، اس کے علاوہ کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، شفاعت نہیں قبول ہوگی۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہماری شفاعت کرنی ہے تو ہمارے دل میں جو آئے ہم گناہ کرتے چلے جائیں۔ آج لوگوں کا ذہن یہی ہے کہ بروز قیامت حضور نے شفاعت کر دینی ہے جی، اور ہماری بخشش ہو جانی ہے، اور آقا کی شفاعت پہ ہم نے بخشے جانا ہے اور جنت چلے جانا ہے، یہ لوگوں نے سوچا ہوا ہے۔ تو اب شفاعت ہونی ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم جو دل میں آئے ہم گناہ کرتے چلے جائیں، کیونکہ شفاعت ہونی ہے بھائی، اب جیسا دل کرتا ہے ویسا کرو، شفاعت ہونی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شفاعت کے شوق کے اندر گناہ سے گناہ کرتے چلے جائیں، یہ تو ایسے ہی ہے۔ اگر اس طرح کیا جائے تو اس کا مطلب یہ، اس کی مثال کچھ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بندے کا دوست بن جائے کوئی ڈاکٹر، تو اب وہ بندہ زہر کھا لے کہ کوئی نہیں جی ڈاکٹر اپنا یار ہے، آپ علاج کر لے گا، یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ڈاکٹر دوست بن گیا تو بندہ زہر کھا لے، کہ اپنا دوست جو ہوا بھائی علاج کر دے گا۔ یا بندے کا دوست وہ ڈاکٹر بن جائے جو ہڈیوں کا علاج کرتا ہے، ہڈی جوڑ ڈاکٹر بن جائے تو بندہ اپنی ہڈیاں توڑ لے کہ کوئی نہیں ڈاکٹر اپنا یار ہے جوڑ لے گا ہڈیاں۔ تو یہ ایسے ہی ہے
کہ ہم کہیں جی شفاعت ہو جانی ہے جو مرضی کرو. یہ ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹر یار بن جائے تو بندہ ہن اپنی ہڈیاں توڑ لے کہ اپنا ڈاکٹر یار ہے آپ کی ہڈیاں جوڑ لے گا. تو فرمایا کہ اس دن جو ہے شفاعت کسی کی کام نہیں آئے گی. اور ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون, اور نہ ہی اس دن کچھ لے دے کر کے جان چھوٹنی ہے. یہاں تو چھوٹ جاتی ہے نا, ہماری عدالتیں, ہمارے کچہریاں, تھانے وہ اس ٹائپ کے ہیں کہ بس لے دے کر کے جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور جان چھوٹ جاتی ہے. کچھ پیسے دو, آج کل وہ سفارشی اور تیار ہوتے ہیں, پیسے دو اور سفارش ہو جاتی ہے. گواہ تیار ہوتے ہیں, آپ عدالت کے باہر چلے جائیں وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں گواہی دوانی ہے جی, لیاؤ 500 روپے تھوڑی گواہی دے آواں, لیاؤ 1000 روپے تھوڑی گواہی دے آواں. یعنی کہ اس طرح کے لوگ عدالت کے باہر موجود ہیں, پیسے لے کر کے گواہی دے رہے ہیں, پیسے لے کر کے سفارش کر رہے ہیں. تو فرمایا اس دن لے دے کر کے بھی بات نہیں بننی, اس دن جان نہیں چھوٹنی. ولا هم ينصرون, اور نہ ہی اس دن جو ہے وہ مدد کی جائے گی. اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی آگے نعمتیں یاد کروا رہا ہے. فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی. جو یسومونکم سوء العذاب, تمہیں بڑا برا عذاب چکھاتا تھا. اور وہ عذاب کیا تھا کہ یذبحون ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا, کاٹ دیتا تھا. ویستحیون نساءکم, اور تمہاری لڑکیوں کو, بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہا ہے اس کا مختصر سا واقعہ یوں ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا. اب فرعون کیا ہوتا ہے؟ فرعون کسی ایک خاص بندے کا نام نہیں ہے. قبطی جو علاقہ تھا یا وہ قبیلہ تھا تو اس میں جو بادشاہ بنتا وہ فرعون ہوتا. اس کا نام فرعون نہیں ہوتا, نام کچھ بھی ہوتے تھے لیکن وہ فرعون کہلاتا تھا, اس کا لقب فرعون ہوتا تھا. تو یہ فرعون جب بنا, بادشاہ بنا, تو یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس نے اپنے آپ کو کہا جی میں تو رب ہوں, میں تو خدا ہوں. اور کافی پرانی بات ہے, طالب علمی دور میں غالباً اپنے استاد سے میں نے یہ سنا تھا کہ یہ فرعون کیسے بنا تھا. یہ جو بادشاہ بنا تھا قبطی علاقے کا, تو یہ فرعون, یہ بادشاہ اس طرح بنا کہ یہ کسی گاؤں کا رہنے والا تھا, چلاک بڑا تھا, بڑا ہوشیار اور بڑا چلاک شاطر. یہ جب وہاں پہ آیا تو کوئی مر گیا بندہ تو اس کے ساتھ اس کو دفنانے کے لیے قبرستان تک گیا. تو اس نے دیکھا کہ جنازہ لے کر کے گئے ہیں, تو جس علاقے میں سے گزر رہے ہیں تو انہوں نے اس کا ٹیکس لیا. پھر اگلے علاقے سے گزرنے لگے تو انہوں نے اس کا ٹیکس لیا. یہ 2-3 جگہوں پہ ٹیکس دے کر کے جہاں پہ دفنانا تھا اس مردے کو وہاں تک پہنچے. اب یہ چونکہ ذہنی طور پہ بڑا شاطر انسان تھا تو اس نے سوچا یہ تو بڑا کام سوکھا ہے, میں تو بھوکا مرنا ویلا ہی, تو یہ تو بڑا کام سوکھا ہے. اس نے قبرستان میں ڈیرا لگا دیا اور وہاں پہ ٹیکس لگا دیا. جو بھی وہاں پہ کوئی دفنانے کے لیے آتا اس سے وہ پیسے لیتا اور ٹیکس لیتا. اور وہاں سے ٹیکس لینے سے شروع کیے اور آہستہ 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 لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتا رہا, پھر محلے پر, پھر علاقے پر, اور آہستہ آہستہ اس طرح بادشاہ تک پہنچا اور پھر یہ خود بادشاہ بن گئے. ایک لمبا طویل ایک واقعہ ہے. یعنی کہ اس طریقے سے شاطر دماغی کی وجہ سے یہ فرعون جو ہے وہ بنا, بادشاہ بنا, اور اس دور کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. اس نے خواب دیکھا کہ ایک آگ نمودار ہوئی ہے اور وہ آگ نے سارے قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا, لیکن وہ آگ بنی اسرائیل کے کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہوئی. یعنی کہ جو اس کے ماننے والے تھے, جو قبطی لوگ تھے, وہاں کے رہنے والے اور اس کے پیروکار تھے, ان سارے گھروں کو آگ نے جلا دیا, لیکن بنی اسرائیل کے کسی گھر میں آگ داخل نہیں ہوئی. تو یہ بڑا گھبرا گیا, ڈر گیا, اور یہ اٹھا اور اس نے نجومیوں کو بلایا کہ اس خواب کا مطلب کیا بنتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ جو تیری بادشاہت کو ملیہ میٹ کر دے گا, اور تیری بادشاہت, تیری چدراہٹ, تیرا روب سب ختم ہو جائے گا. تو اس نے حکم دیا کہ اب آج کے بعد بنی اسرائیل کے جتنے بچے پیدا ہوں سب کو مار دیا جائے. اور اس نے
پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ اب ادھر یہ بچے قتل کرواتا تھا اور ادھر سے اس کے جو قبطی لوگ تھے، اس کو ماننے والے لوگ تھے، آل فرعون تھے، ان میں سے جو ان کے بزرگ تھے وہ مرنا شروع ہو گئے، وڈیر عمر کے لوگ مرنا شروع ہو گئے اور بچے خود ہی مرنا شروع ہو گئے۔ یعنی کہ یہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہا تھا، اب اللہ کی طرف سے ان کے وڈیرے اور بچے مرنا شروع ہو گئے۔ تو یہ بڑا پریشان ہوا اور اس کے لوگوں نے اس کو کہا کہ اس طرح تو اگر لوگ ہمارے مرتے رہے تو ہمارے کام کرنے والے لوگ تو رہیں گے کوئی نہیں، پھر غلامی کس سے کروائیں گے، پھر تو کام کاج کس سے کروائیں گے، اگر یہ سارے مر گئے تو کیا کریں۔ تو اس نے کہا پھر ایسا کرو کہ 1 سال بچے مارو اور 1 سال چھوڑ دو، یعنی کہ 1 سال جو بچے بنی اسرائیل کے پیدا ہوں گے ان کو مارا جائے گا اور 1 سال میں نہیں مارا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو جس سال بچے نہیں مارنے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نبی تو پیدا ہوتے ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور بڑا عالی شان ہوتا ہے، تو آپ کی والدہ ڈر گئی کہ اتنا میرا خوبصورت بچہ ہے تو یہ تو مارا جائے گا۔ تو اب پریشانی ہے کہ خبر نہ ہو جائے، چونکہ فرعون کے فوجی پھرتے رہتے تھے علاقے میں، جہاں کوئی پیدائش ہونے والی ہے تو وہ خبر لیتے تھے فوری طور پہ۔ یہاں بھی وہ پہنچے تو کہا گیا کیا پیدا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی بیٹی پیدا ہوئی تھی، بچی پیدا ہوئی تھی، تو وہ چلے گئے۔ ماں پریشان تھی کہ اگر انہوں نے آ کے چیک کر لیا تو پھر تو میرا بیٹا مارا جائے گا، تو اب کیا کیا جائے۔ تو مختصراً انہوں نے اپنے بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کیا اور اس کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ اب یہ دریائے نیل جو ہے یہ بھی بہت بڑا انعام تھا بنی اسرائیل کے لیے، تو دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ فرعون نے اپنا جو محل تھا وہ دریا کے کنارے پہ بنایا ہوا تھا، یا یوں سمجھیں کہ دریا فرعون کے گھر سے گزر کر کے آگے جاتا تھا، اور اس نے وہ جو حصہ تھا اس کو بڑا خوبصورت تیار کیا ہوا تھا، جیسے آج کل کوٹھیوں میں حوض بنتے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنے محل کی خوبصورتی کے لیے نیل گھر سے گزارا ہوا تھا۔ تو وہ جو صندوق تھا اب جب وہ پانی میں ڈالا تو بہنیں بہنیں ہوا کرتی ہیں، بہن سے نہیں رہا گیا۔ ماں نے کہا پتہ نہ چلے کسی کو، اس کو پانی میں ڈال کے آ جاؤ۔ پانی میں ڈال تو دیا، لیکن اب جدھر جدھر صندوق جا رہا ہے بہن ساتھ ساتھ جا رہی ہے، کہ پتہ نہیں کہاں صندوق جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ بہنوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کبھی بہنوں کے دل نہ دکھایا کرو۔ بھائی جیسے بھی ہوں، بہنیں پھر بھی بھائیوں کا دم ہی بھرتی ہیں، کبھی تھوڑی سی وراثت کے لیے، کبھی تھوڑے سے پیسے کے لیے، جائیداد کے لیے، زمین کے ٹکڑے کے لیے بہنوں سے نہ بگاڑا کرو کبھی بھی۔ باپ کا حصہ اگر ہے تو بہن کا بنتا ہے تو اس کو دے دو۔ یقین کریں کئی بھائی یہ شرط رکھ دیتے ہیں کہ یا تے سارا کچھ معاف کر دے تو یا پھر بھراواں دا بوا تیرے سے بند ہو جانا۔ وہ بیچاریاں ڈردیاں کہ بھراواں دا ماں پیو تو بعد بھائی تو ہوتے ہیں بہنوں کے لیے، تو بیچاری ڈرتی ہوئی کہ کتے بھرا بوا نہ بند کر دیں، بھرا خوش نہ جان، اپنا حصہ لکھ دینی کہ چلو ٹھیک ہے تسی رکھ لو۔ بہنوں کا حق کبھی نہ مارو، جو بنتا ہے دے دو۔ جو اللہ تمہیں یہ دینے پر قادر ہے وہ اس سے زیادہ دینے پر بھی قادر ہے۔ بھائیوں اور بہنوں کا حق مار کر کے کیسے تم سمجھتے ہو کہ ہمیں بہت کچھ عطا ہو جائے گا اور ہماری کوٹھی بن جائے گی، بنگلہ بن جائے گا۔ اور ایسے والدین بھی جو اپنے بیٹوں کی خاطر بیٹیوں کا حق مار دیتے ہیں، اور جی بڑا جیز جیتا ہے جی تیرا ویاہ کیتا ہے تن ٹوریا جیز دے کے ٹوریا ہے نا، تو ہوں تو کیوں لینی ہے، ہوں پر آمادہ حصہ تیرا، چل تل کچھ نہیں لبنا۔ تو یاد رکھیں ایسے والدین بھی پکڑ میں آ جائیں گے، اور جو بہنوں کا حق مارتے ہیں ایسے بھائی بھی پکڑ کے اندر آ جائیں گے۔ کچھ بھی ہو، چاہے کروڑوں روپے کا جہیز دے دیا ہے بیٹی کو یا بہن کو، وہ تو شریعت نے نہیں کہا تھا دو، دیا تو اپنی مرضی سے دیا ہے، اس کا حق، اس کا حکم شریعت نے نہیں دیا تھا، دیا ہے تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، دیا ہے آپ نے، لیکن وراثت اور وراثت میں سے حصہ یہ تو دینے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اس کو مار کے ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ پھر ہم نمازیں بھی پڑھتے جائیں، ہم عمرے بھی کرتے جائیں، ہم حج بھی کرتے جائیں، ہم صدقہ خیرات بھی کرتے جائیں۔ اگر بیٹی کا حق مارا ہے تو پھر جان جاؤ کوئی عمرہ حج قبول نہیں،
پھر کوئی نیکی قبول نہیں، کوئی نمازیں قبول نہیں، کوئی فرض اور نوافل قبول نہیں ہے. کیونکہ میں یہ مثال پہلے دے چکا ہوں کہ جب اصل کو چھوڑا ہو نفل جتنا مرضی کرتے جاؤ اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے کیا ہے، وراثت میں سے ایک پلاٹ یا 1 مرلہ یا 1.5 مرلہ بہن کا بنتا ہے، اس کو مار کر کے کتنے کا امیر ہو جاؤ گے یار. اور میں اپنی آزمائی ہوئی ایک بات کرتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، میں نے آزمایا ہے کہ کبھی کوئی کام نہ ہو رہا ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، پھنسے ہو، تو جا کے بہن سے دعا کرواؤ، کام ہو جاتے ہیں. میں نے تو کئی بار آزمایا. بہن کو کیا تم سے چاہیے؟ تمہاری دولت کی لالچی نہیں ہوتی بہن، تمہاری جائیداد کی کوئی لالچی نہیں ہوتی. آپ جا کے بہن سے پیار کے 2 بول بول لو، وہ اتنے سے خوش ہو جاتی. کوئی ساتھ فروٹ لے جاؤ، کوئی آتے ہوئے 500,000 اس کو دے آؤ، تو اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن بہن خوش ہو جاتی ہے. اور میں نے کئی بار آزمایا ہے، میرے کوئی کام نہ ہو رہا تو میں بہن سے جا ملنے چلا جاتا ہوں، اور جا کے اس کو کوئی 500,000 دے دیا، ساتھ بیٹھے گپ شپ لگائی، بات چیت کی، تو وہ اس سے کہتا ہوں چلو دعا کرو یہ کام ہو جائے، اور واقعی ہو جاتا ہے. سچی بات ہے، واقعی کام ہو جاتا ہے. آپ بھی آزما کے دیکھ لیں، دیکھیں تو ہو جائیں گے کام. کیونکہ وہ بہنیں اور والدین ہیں جو دل سے دعا دیتے ہیں. ماں ہے، چلو والد پہ تو آپ کہہ سکتے ہو کہ شاید والد دعا نہیں دیتا، وگرنہ والد بھی دل سے دعا دیتا ہے. فرق اتنا ہوتا ہے کہ والد ظاہر نہیں ہونے دیتا. باپ کی محبت، باپ کی وفا ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جتنی محبت باپ کر رہا ہوتا ہے اتنی محبت کوئی بھی نہیں کرتا. ہاں لیکن باپ کو تھوڑا سا اپنا روب رکھنا ہوتا ہے بچوں پر، تھوڑی سی سختی کرنی ہوتی ہے. اگر وہ بالکل ہی نرم ہو جائے تو اولاد بالکل بگڑ جائے گی، وہ ایسی بگڑے گی کہ پھر قابو نہیں آئے گی. تو باپ کو تھوڑا سا روب رکھنا ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باپ ڈانٹتا ہے، اگر برے کام سے روکتا ہے تو وہ ہم سے محبت نہیں کرتا. باپ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تبھی تو سارا دن دھوپ میں جلتا ہے نا. رات کو بچے کو روٹی کھلانے کے لیے نہ جانے کس کس کی ٹکے ٹکے کی باتیں سنتا ہے. دیکھو نا، ہر بندے کی کا نا ہے، میری ہے، آپ کی ہے. ہمیں کوئی بات کرے ہم اس کو سنتے نہیں ہیں کہ تیری جرت تو مجھے بات کرے. لیکن جب کمائی کرنے جاتے ہیں نا، آپ لوگ بھی کمائی کرتے ہیں، نوکریاں کی ہیں آپ لوگوں نے، کمائی کرنے جاتے ہیں تو جو باس ہوتا ہے نا، جو مالک ہوتا ہے، وہ جیسی بھی بات کرے چپ کر کے سنتے ہیں. چاہے ہمارا نسب زیادہ ہے، ہم اونچے خاندان سے ہیں، لیکن 4 پیسوں کی خاطر، اس مزدوری اور نوکری کی خاطر باس کی ٹکے ٹکے کی باتیں سننی پڑتی ہیں اور برداشت کرتے ہیں. کیوں کہ اس کی باتیں برداشت کریں گے تو مہینے بعد سیلری دے گا یا دہاڑی شام کو دے گا اور جا کے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. اگر باپ محبت نہ کرتا ہو تو اتنی محنت کرے، اولاد کی خاطر اتنی باتیں سنیں. اور یقین کریں یہ حقیقت بات ہے، اکیلا بندہ ہو نا، شادی نہ ہوئی ہو، اس کے بچے نہ ہو، تو اس کو خاص فرق نہیں پڑتا. وہ ہوٹل سے جائے، صبح کھانا کھا لے، شام کو کھانا کھا لے، اس کو زیادہ کمائی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. وہ جتنا کہ اس نے کھانا ہوتا ہے وہ تھوڑے بہت پیسوں میں گزارا ہو جاتا ہے اس کا. یہ جو اتنی محنت بندہ کر رہا ہوتا ہے، صبح سے لے کے شام تک مزدوری کر رہا ہوتا ہے، اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کو پالنا ہے، ان کے لیے رزق اکٹھا کرنا ہے. اکیلا ہو تو اس کو کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی؟ وہ تو کسی سے بھی کھانا کھا لے گا. نہیں تو داتا صاحب تو پھر ہے ہی ہے نا، صبح بھی لگ جائے گا، شام بھی لگ جائے گا، 24 گھنٹے لگتا ہوتے کھانا ہوتے پھر داری ایسا ہے. ویسے ایک مثال دے رہے ہیں نا، وہ ایک ہوس ہے نا. ہوس تو انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ تو کروڑوں روپے بھی بندہ اکٹھا کر لے تو ہوس نہیں ختم ہوتی کبھی بھی بندے کی. میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ اتنی محنت کی ضرورت اس وقت ہی ہوتی ہے جب بیوی بچے پیچھے پتہ ہو کہ رات کو انتظار کر رہے ہیں، آٹا لے کے جانا ہے، میں نے کھانا لے کے جانا ہے، اس کے لیے راشن لے کے جانا ہے. تو باپ بڑی محبت کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ صرف اولاد کی محبت میں وہ سارا دن دھوپ نہیں دیکھتا، چھاؤں نہیں دیکھتا، محنت نہیں دیکھتا، وہ مزدوری کرتا ہے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. تو اس لیے بہنوں کا بھی جو ہے بڑا خیال کریں، کبھی بہنوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے دیں. جتنا حصہ بنتا ہے ان کو دے دیں، اس سے برکت ہی ہوگی، کبھی کمی نہیں آئے گی. اور والدین کو بھی چاہیے کہ کبھی بیٹوں کو سامنے رکھ کر کے بیٹیوں کا حق نہ ماریں. جو ان کا حصہ بنتا ہے ان کو دے کے جائیں، اپنی حیات میں دے جائیں، تاکہ مرنے کے بعد پتہ نہیں بھائیوں نے دینا ہے کہ نہیں دینا، کس کی کیسی نیت ہے، خود ہی دے جائیں، اپنی زندگی میں دے جائیں بیٹیوں کو، ان کا حق ان کو دے کر کے جائیں، تاکہ بروز قیامت آپ کے گریبان کو پکڑا نہ جائے. تو بہرحال جو بات ہم کر رہے تھے، تو بہن پیچھے پیچھے جا رہی ہے ساتھ ساتھ کہ اب پتہ نہیں بھائی کا صندوق کہاں جاتا ہے. تو دیکھا وہ تو فرعون کی دیوار کے ساتھ لگ گیا.
اور وہ تو اندر گھس رہا ہے، تو بہن دوڑی آئی واپس، اماں کام خراب ہو گیا، جس سے بچانے کے لیے بھائی کو صندوق میں ڈالا تھا وہ صندوق تو فرعون کے گھر میں ہی پہنچ گیا ہے، اب کیا کریں؟ تڑپ تو ماں کے دل میں بھی آئی کہ اب کیا ہوگا، فرعون سے بچانا تھا، صندوق میں ڈالا، اس کے گھر میں چلا گیا، ہن کیا کریے؟ ماں نے کہا اب ایک ہی در ہے، وہ ہے اللہ کا، جب کچھ نہ ملتا ہو نا تو پھر اللہ کے در میں بیٹھ جاؤ، اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ تو ہاتھ پھیلا لی، اللہ یہ کیا ہوا ہے، میں نے تو بیٹے کی حفاظت کرنی ہے۔ تو خالق نے بھی کہا ہوگا موسیٰ کی ماں پریشان کیوں ہوتی ہے، اس کو بھیجا ادھر اس لیے ہے کہ اسی نے تو فرعون کا بیڑا گرک کرنا ہے۔ تو بہرحال وہ صندوق اندر پہنچ گیا، تو فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ علیہ السلام، تو وہ دیکھا صندوق کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جو تھیں اس پانی کے اندر نہا رہی تھی، یا بعض روایات میں کہ کنارے پہ بیٹھی لطف اندوز ہو رہی تھی پانی سے، سہیلیاں کنیزیں جو تھیں وہ ساتھ تھیں۔ تو صندوق دیکھا تو کہا اس کو نکالو باہر، جلدی سے نکالو۔ نکالا تو اتنا خوبصورت بچہ، تو فرعون کو اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، بچے نہیں تھے فرعون کے، تو اب اتنا خوبصورت بچہ، چونکہ نبی تھے تو ان کے حسن کا مقابلہ کیا، تو اتنا خوبصورت بچہ جب حضرت آسیہ نے دیکھا تو کہا اس کو جلدی سے باہر نکالو۔ نکال لیا۔ اب جب نکال لیا تو ڈر ہے کہ فرعون تو بنی اسرائیل کے بچوں کو مار رہا ہے اور یہ بچہ بھی بنی اسرائیل کا لگ رہا ہے، تو یہ نہ ہو فرعون اس کو مار دے۔ اتنی دیر گزری تو فرعون آ گیا، یہ کیا ہے؟ بچہ ہے، کہاں سے ملا؟ صندوق سے ملا۔ تو اس نے کہا بچوں کو تو مارنا ہے، یہ سال تو بچوں کو مارنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے، تو ہماری اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ جو تم نے خواب دیکھا ہے وہ یہی بچہ ہو، وہ تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تم مارو جا کر کے، پر اس کو نہیں مارنے دوں گی۔ فرعون جتنا بھی ظالم ہے پر بیوی کے آگے نہیں بول سکا، میں اکثر بات کرتا ہوں بیوی کے آگے وہ نہیں بول سکا۔ ظلم کی انتہا ایسی ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کے سامنے فرعون کا نام لیا جائے تو وہ تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہے، لیکن بیوی نے کہا یہ بچہ نہیں مارنا۔ فرعون نے کیا تمہاری مرضی، حکم لگ گیا ہونا کہ ہن گورنمنٹ کا حکم آ گیا تو ہن تے نہیں مار سکتے، ان کا ٹھیک ہے پال لو۔ لیکن اب نبی جو ہوتے ہیں نا وہ پیدائشی اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو، اس کے دل کو اس طرح سیٹ کر دیتا ہے کہ وہ نبی ہی ہے۔ فرعون نے اٹھایا کہ بڑا پیارا بچہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پھاڑ لی، اور یاد رکھیے گا ایک نبی میں 70 آدمی جتنی طاقت ہوتی، 70 آدمی جتنی۔ یہ طاقت وہ ہے جو ایک عام لحاظ سے ہے، ایک نبوت کی طاقت تو بہت اوپر ہے نا، اس کا تو مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ ایک نارمل انسانی حالت میں ایک نبی کے اندر 70 مردوں جتنی طاقت ہوتی، تو وہ بچہ بھی ہے تو اس کا مطلب اس میں بھی 70 بچوں جتنی طاقت ہے اسی لحاظ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور ایسی مضبوطی سے پکڑی، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بچہ پکڑ لینا تو چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے بال، تو جب 70 بچوں جتنی طاقت میں موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑی ہوگی تو پھر کیا عالم ہوگا۔ فرعون چھڑوا رہا ہے، چھوٹ نہیں رہے، یہ ڈر نہیں گیا، کہتا وہ یہ تو بچہ داڑھی پکڑ لیے، اور کیسی بات ہے فرعون کی بھی داڑھی تھی، وہ وقت تھا تب مرد داڑھی رکھتے تھے، اور وہ نشانی تھی کہ جو داڑھی رکھتا ہے وہ مرد ہے، صرف عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی، کافر ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہے، داڑھی سب کی ہوتی تھی۔ آج ہم سمجھتے ہیں شاید داڑھی کٹا کے اور رڑا مدان بنا کے ایئرپورٹ دا بنا کے تے شاید ایسی بہتے سونے لگ دے نہ، ایک کوئی سونے نہیں لگ دے۔ مرد کا حسن داڑھی میں ہی ہے۔ اگر نہیں کی نہ آندا تے چڑیاں تے سڑے کو پھر دیاں نے نا، کدی چڑی چڑے نہ ویکھے، چڑے تے بھی داڑھی نظر آ رہی ہوندی، اج ویکھ لینے، نہیں ویکھیا تو اج ویکھ لئی، چڑے تے داڑھی ہوندی ہے، چڑی دی کوئی نہیں ہوندی۔ اب باقی جانوروں کو بھی دیکھ لیں، شکل و شبہات میں فرق ہوتا ہے، نر اور مادے کے شکل و شبہات میں فرق ہوتا ہے۔ کئی بکریاں دی بھی داڑھی ہوندی، بکری دی کوئی نہیں ہوندی، کسی نسل دی بکری ہوگی ان دی داڑھی نہیں ہوندی، پر بکرے دی ہوندی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ ایک شان ہے مرد کی۔ تو فرعون کی داڑھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لی، اور جب زور سے پکڑی تو یہ اس نے ڈر گیا، اس نے کہا یہ لگتا ہے تو وہی بچہ ہے۔ اب اس نے آزمانا اور آزمائش کرنے لگا، اور آزمائش کیا اس کو نجومیوں نے بتائی،
اچھا کیسا اللہ کی شان اور کرنی ہے کہ نجومی ہر چیز کو علم کے مطابق دیکھ رہے تھے، بڑا چیک کیا، لیکن وہ یہ نہ جان سکے کہ یہ جو بچہ ہے یہی موسیٰ علیہ السلام، یہ نہیں جان سکے، یہاں تک پہنچ کے ان کا علم ختم ہو جاتا تھا۔ باقی علم سے چیزیں بتا رہے تھے، یہ ہے، یوں ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلتے تھے تو یہاں پہ آ کے علم کٹ ہو جاتا تھا، اور یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بچہ جو ہے یہی نبی ہے کہ جو تیری بادشاہت کو ختم کرے گا۔ نجومی نے کہا بھئی ایسے تو نہیں پتہ چل رہا، علم تو نہیں بتا رہا، چلو اس کی آزمائش کر لیتے ہیں، اگر یہ بچہ نبی ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ آزمائش کرنے کا طریقہ کیا کیا کہ ایک طرف جو ہے وہ انگارے، کوئلے جلا کے رکھ دیے، اور ایک طرف غالباً کوئی ہیرے جواہرات ایسی چیزیں رکھ دی، مال و دولت۔ اس نے کہا کہ اگر تو یہ نبی ہوگا تو یہ دوسری طرف جائے گا، آگ کی طرف نہیں جائے گا، اور اگر عام بچہ ہوگا تو عام بچہ ہمیشہ چمکتی چیز کو پکڑتا ہے، تو یہ آگ کو پکڑے گا، اگر یہ آگ کو پکڑ لے تو سمجھے عام بچہ ہے، اور اگر آگ کی طرف نہ جائے تو سمجھو یہی نبی ہے۔ بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، جب چھوڑا تو موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف، فرمایا جبریل جلدی جا، اور موسیٰ کا رخ موڑ، یہ نہ ہو کہ یہ پکڑا جائے، نبی تو پھر نبی ہے نا، تو وہ دوسری طرف جانے لگے، جبریل امین فوراً پہنچے اور پکڑ کر کے ادھر آگ کی طرف کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں انگارہ دیا اور آپ نے پکڑ کے اس کو منہ میں ڈال دی، چونکہ بچے کی عادت ہوتی ہے ہر چیز وہ منہ میں ڈال لیتے، وہ جو کوئلہ منہ میں ڈالا تھا وہ زبان جلی، اور یہی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے تو آپ کی گفتگو میں لکنت آتی تھی، تبھی تو آپ دعا کرتے تھے نا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ یا رب العالمین میرا سینہ کھول اور مجھے سمجھنے کی جو صلاحیت اس کو اور بڑھا دے، اور میری جو زبان کی لکنت ہے اس کو ختم کر دے، تو یہ تبھی دعا فرمایا کرتے تھے، وہ اس کوئلے کی وجہ سے وہ لکنت آ گئی تھی آپ کے کلام کرنے کے اندر۔ تو بہرحال پھر یہ آزمائش جو تھی وہ ختم ہو گئی، اس نے کہا نہیں 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 یہ وہ نبی نہیں ہے، اس کو پال لو اب ٹھیک ہے، نجومیوں نے پاس کر دیا، لیکن یہ تو اللہ کی قدرت تھی، جس کو مروانا تھا اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، اور پھر کیا رب کی کرنی ہے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے، بھوک لگ گئی اور رونے لگ گئے۔ اب بڑی بڑی عورتوں کو بلایا گیا، شاہی جو ان کی دائیاں تھیں، شاہی دائیاں تھیں، ان کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام دودھ ہی نہیں پیتے، اللہ نے روک دیا تھا کہ نہیں پینا، کیونکہ نبی اپنی ماں کا ہی دودھ پیے گا، کسی اور کا کیوں پیے، نہ جانے دو عورتیں آ رہی ہیں، ان کا عقیدہ ایمان کیا ہے، تو نبی کی ماں تو نبی کی ماں ہے، تو روک دیا۔ حالانکہ بچے کو بھوک لگی ہو تو کوئی بھی دودھ پلائے وہ پی لیتا ہے، لیکن جب اللہ روک دے تو پھر وہ سلسلہ رک جاتا ہے۔ تو آپ دودھ نہیں پی رہے، بڑی بڑی شاہی دائیاں آئی ہیں، نہیں پی رہے، تو آپ کی بہن جو تھی وہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہی تھی، تو وہ اندر آ گئی، کہنے لگی کہ جتنی دائیاں آپ نے چیک کی ہیں یہ دودھ نہیں پی رہا، تو میں بھی ایک دائی کو جانتی ہوں، تو اگر آپ کہیں تو میں اس کو بلا لوں، اور یہ اللہ کا وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ کی ماں سے کہ ام موسیٰ میں لٹاؤں گا تیرے بیٹے کو تیرے پاس، تو کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں اس دائی کو لے آؤں، ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لے، تو حضرت آسیہ کہتی جلدی لاؤ، بچہ رو رہا ہے، اب جو کہ گود میں لے لیا تھا، اپنا بیٹا کہہ دیا تھا، تو پھر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، پیدا کرنے والی ہو یا پالنے والی ہو، تو جب ماں کہہ دیا تھا تو پھر وہ محبت جو وہ دل میں جاگ گئی تھی، تو آپ کی جو بہن تھی ہمشیرہ وہ جلدی سے گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر کے آ گئیں، تو آپ نے جیسے ہی پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام پینے لگ گئے، جلدی سے پینے لگ گئے، تو حضرت آسیہ نے کہا کہ اب آپ ہمارے گھر میں ہی رہیں، یہ تو نہیں کہ جب بھوک لگی میں آپ کو بلانے تو نہیں جاؤں گے نا، آپ ہمارے گھر میں ہی رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، اور حضرت آسیہ کو یہ انعام دیا کہ پھر ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ تو انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ، یہ تذکرہ آئے گا تو پھر مزید اس پہ بات کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ پرورش بھی وہاں فرعون کے گھر میں ہوئی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بنی اسرائیل کو یہ واقعہ یاد کروا رہا ہے، فرمایا بنی اسرائیل یاد کرو کہ جب اللہ نے تمہیں وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، فرمایا کہ جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، وَفِي ذَلِكُمْ
بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی تمہارے لیے آزمائش تھی۔ اب یہ یہاں پہ ایک نعمت پوری ہو گئی، آگے ایک اور نعمت کا ذکر اللہ کرنے لگا ہے۔ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور فرمایا کہ تم اس نعمت کو بھی یاد کرو، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا، وہ پھٹ گیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تم ادھر سے گزر گئے، نکل گئے، بچ گئے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور جو فرعون تھا وہ وہاں پہ غرق ہو گیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہارے سامنے وہ ڈوب رہا تھا اور تم دیکھ رہے تھے، یہ اتنا بڑا انعام تھا تمہارے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام رات کو نکلے، اپنی قوم کو لے کر کے، بنی اسرائیل کو لے کر کے رات کو نکلے اور دریا کی طرف چلے گئے۔ فرعون نے کہا کہ جیسے مرغ بولے صبح تو مجھے اٹھا دینا، اور جیسے مرغ بولیں گے تو ہم پیچھے تعاقب کریں گے اور پیچھے نکل جائیں گے۔ اللہ کی کرنی اور کرشمہ یا قدرت خداوندی ہے کہ اس رات مرغے بولے ہی نہیں، یہ انتظار کرتے رہے کہ کدو ککڑ بولن تے کدو اٹھیے تے پیچھے جائیے، تے ککڑ بولے ہی نہیں۔ اور ککڑ سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ کل یا پرسوں ایک جگہ پہ میں گیا تو بات ہو رہی تھی کہ مولوی کھاندے بڑھانے، نماز پڑھنے لگے، ظہر کی نماز پڑھنے لگے تو وہاں ایک بندے نے بات کی کہ مولوی کھاندے بڑھانے۔ اب میں تو بولا نہیں، ابھی دوسرا بندہ کہتا ہے، کہتا یار تسی مولویوں نے بڑا بدنام کر دے، مولوی حلوہ بڑا کھاندے نے، کہنا پورے لاہور کے اندر جتنی بھی دکاناں نے، میں تو جدوں بھی گیا کوئی مولوی نہیں حلوہ کھاندے ویکھیا، دنیا ہی کھان رہی ہوندی ہے، تو بدنام تسی مولویوں نے کیتا تے کھاندی دنیا ہے حلوہ، مولوی کتے کھاندے؟ تو جس نے پہلے بات کیتی سی نا، وہ کہنے لگا کہ مولوی ککڑ بڑے کھاندے نے، تو کہنے لگا جب مولوی ککڑ کھاندے نے تو بانگا بھی تو مولوی دے دیں، اگر مولوی ککڑ کھاندے نے تو بانگا بھی تو مولوی دے دینا، تینوں کا نہیں تکلیف ہے جو ککڑ کھاندے نے۔ تو بہرحال مینو بولن دی لوڑ نہیں پئی، دو نے آپس مجھے بات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، ان دونوں نے آپس میں مسئلہ ختم کر دیا، میں کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، میری بولنے دی لوڑ نہیں پئی۔ تو اس نے کہا کہ جب مرغے بولیں گے تو تب ہم نکلیں گے۔ تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس رات مرغے نہیں بولے، صبح ہو گئی اور صبح کا روشنی جب پھیلی تو یہ اٹھا، اس نے کہا مرغے نہیں بولے، اٹھے نہیں تم، جلدی کرو، اور اس نے ایک بکری ذبح کروائی، اس کی کلیجی بنوائی، اور اس نے کہا کہ میری کلیجی ختم ہونے سے پہلے ناشتہ کرنے لگا نا کلیجی کا بکری کے، کہنے لگا میری کلیجی ختم ہونے سے پہلے 6 لاکھ لوگ اکٹھے ہونے چاہیے، 6 لاکھ۔ اور ہوا، اب ڈرتے تھے فرعون سے، اس کا کھانا مکمل ہونے سے پہلے 6 لاکھ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، جو قبطی لوگ تھے، اس کو ماننے والے، آل فرعون تھے، اس کی پیروی کرنے والے تھے، 6 لاکھ کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے۔ اب انہوں نے تعاقب کیا اور دریا کے کنارے کے اوپر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور یہ پیچھے پہنچ گیا۔ اب پیچھے مڑے تو فرعون ہے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی تلواریں ہیں، آگے دریا کی مچھلیاں ہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام بھی ساتھ تھے، وہ کہنے لگے موسیٰ کیا کریں؟ تو کہا اللہ کا حکم ہے آگے جانا ہے۔ انہوں نے اپنا گھوڑا اتارا دریا میں، جب اتارا تو وہ ڈوبنے لگا، ڈبکیاں کھانے لگا، جلدی سے باہر آ گئے۔ تو حضرت یوشع کہنے لگے کہ موسیٰ جھوٹے آپ بھی نہیں ہیں اور جھوٹا رب بھی نہیں ہے، لیکن اب کرنا کیا ہے وہ بتائیں، اس طرح تو ہم نہیں جا سکے، یہ تو میرا گھوڑا ڈبکیاں کھانے لگے، ڈوبنے لگا تھا ابھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے نا، اس کو ماریں۔ تو وہ دریا میں آپ نے وہ عصا مارا اور 12 رستے بن گئے، چونکہ 12 قبیلے تھے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے، تو وہ 12 رستے بن گئے، اور اس ہر رستے کے درمیان مفسرین لکھتے ہیں کہ پانی کی دیوار تھی باریک سی، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور اس طرح رستے کو انہوں نے کراس کیا۔ فرعون پیچھے دیکھ رہا تھا اور 6 لاکھ لوگ بھی موجود ہیں، کہتا ہے ویکھیا پھر رب نہ ہویا، میں راہ بنا نہ دیتے دریا دے اندر، اپنے اب لوگوں کو مطمئن کر رہا تھا نا کہ میں رب ہوں، کہتا ویکھیا راہ نہ بنا دیتے، آؤ پیچھے چلیے نہ دے، پھڑیے ذرا نہ بنی اسرائیل دوں۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے فوج کو اتارا، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کنارے پہ لگے، اور ادھر سے یہ فرعون اور اس کے ساتھ 6 لاکھ لوگ جو تھے وہ جیسے دریا کے کنارے سینٹر کے اندر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی چل پڑا،
اور وہ فرعون غرق ہوا۔ اب جب پہنچا اندر اور پانی نے غوطے دیے تو پھر اس نے آواز لگائی، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا۔ تو جبریل امین نے جا کر کے اس کے منہ کے اندر گارا ٹھونس دیا، گارا بھر دیا۔ تو ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جب فرعون یہ کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا تو تم نے اس کے منہ میں گارا کیوں ڈالا، منہ بند کیوں کیا؟ جبریل امین فرمانے لگے کہ مجھے ڈر لگ گیا کہ جس طرح یہ کہہ رہا ہے نا اللہ نے اس کو معاف کر دینا ہے، یہ اللہ کی غفور الرحیمی ہے۔ تو فرمایا ہو لینے دیتے، آقا نے فرمایا ہو لینے دیتے، چلو ایمان لے آتا ٹھیک ہو جاتا۔ فرمایا حضور نہیں، اس نے جتنا انبیاء کو تنگ کیا اور بنی اسرائیل کو ستایا تھا نا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، لیکن اگر وہ توبہ کرتا رہتا تو یقین تھا یا مجھے ڈر تھا کہ اللہ نے قبول کر لینی تھی، لیکن اس لیے میں نے اس کے منہ میں گارا ڈال دیا کہ یہ منہ اس کا بند ہو جائے۔ تو بہرحال آگے بات چلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے دریا کو پھاڑ دیا اور تم لوگوں کو نجات مل گئی، اور جو آل فرعون تھے، آل فرعون سے مراد اس کی اولاد نہیں ہے، آل فرعون سے مراد اس کے ماننے والے ہیں، فرمایا وہ غرق ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا ماجرا جو ہوا ہے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، بس ایک دو آیتوں کا اور ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر بابر بھائی سے انشاءاللہ نعتیں سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ختم شی پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، فرمایا اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے اس سے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی اور تم ہو گئے ظالم لوگ۔ جب یہ فرعون سے نجات مل گئی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پھر مجھے کتاب دے، کوئی اپنے احکام دے اور بنی اسرائیل کو میں سناؤں، تیرے احکام پہنچاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلایا، فرمایا کوہ طور پہ آ جائے۔ پہلے 30 راتوں کا وعدہ تھا، پھر 10 اور مل گئی، 40 راتیں ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا موسیٰ علیہ السلام کو 40 رات اور 40 دن کے لیے۔ یہ 40 کا اکثر لوگ کہتے ہیں نا 40واں کتوں گئے، ایک 40واں اے بھی نار رلدا ہے، 40 کی فگر یہ بھی ساتھ ملتی ہے، اور بھی بڑی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں 40 دن تک پاک نہیں ہوتی، سوا مہینہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد پاک ہوتی ہے، تو 40 کی عدد وہ بھی ہے۔ تو بہت سارے ایسے عدد 40 کے ملتے ہیں۔ تو 40 راتوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا، تو پیچھے 30 دن تک تو بنی اسرائیل انتظار کرتے رہے۔ سامری جادوگر تھا تو اس نے کیا کیا، اس نے سونا چاندی اور ہیرے سارے اکٹھے کیے اور اس کو اس طرح جوڑا کہ ایک شکل بن گئی گائے کی، بچڑے کی شکل بن گئی، اور اس انداز سے اس نے وہ سونا چاندی ہیرے جوڑے تھے کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو وہ بولتا تھا۔ جیسے ہم آج کل سیٹی بجاتے ہیں تو اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم ہوا دیتے ہیں تو وہ اس کی سیٹنگ اس طرح ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ہوا کے ساتھ سیٹی آواز بناتی ہے۔ اور اس نے بچڑے کو اس انداز میں بنایا تھا، ہیرے اور سونا چاندی ملایا تھا کہ جب ہوا چلتی تھی اور اس میں سے گزرتی تھی تو اس میں سے آواز آتی تھی۔ تو اسے کہا یہ تمہارا رب ہے، دیکھو اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہی، بول رہا ہے۔ تو موسیٰ کا رب بھی تو نظر نہیں نہ آتا، تو وہ بولتا ہے آواز آتی ہے، تو یہ بھی نظر نہیں اس میں آ رہا، تو یہ بھی بولتا ہے، تو اس کا پتہ یہ تمہارا رب ہوا۔ تو 30 دن تک تو وہ جو لوگ تھے بنی اسرائیل کو انتظار کرتے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو پھر ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، لیکن سامری جادوگر نے ایسا بہکاوا ڈالا کہ یہ اس کے بعد بہک گئے۔ باقی جو 10 دن تھے ایسے بہکے کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ماننے والے تھے وہ سائڈ پر ہو گئے، انہوں نے نہ مانا، لیکن باقی بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور وہ پوجا شروع کر دی۔ فرمایا کہ تم ہو گئے ظالم۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا تو وہ تو کام الٹا ہو پڑا ہے، چھوڑ گئے کچھ گئے تھے، ہوا کچھ پڑا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے چھوڑ کے گئے تھے اور یہ بچڑے کو پوجا کرنی شروع کر دی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں آئے کہ وہ تختیوں کی صورت میں تورات ملی تھی، تختیاں تھیں تو اس کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی، تو ایسے غصے میں آئے کہ آتے جب دیکھا بچڑے کو معبود بنایا، تختیاں پھینکی اور ہارون علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا کہ تم سے روکے نہیں گئے، داڑھی بھی کھینچی، مارنا شروع کر دیا کہ تمہیں چھوڑ کے گیا تھا کہ تم نے لوگوں کو روکنا ہے، تم روک نہیں سکے اور وہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔
تو انہوں نے کہا بھائی میں نے تو روکا تھا، اب یہ مانتے نہیں ہیں میری، میں کیا کروں؟ تو بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا بنی اسرائیل کی جو نافرمانی تھی اور بہت بڑا گناہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اتنا بڑا تمہارا جرم اور اتنا بڑا گناہ بھی جو تھا، فرمایا ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو آیت نمبر 52 تک ہم نے آج سبق پڑھا ہے سورہ بقرہ کی، اور جس میں بنی اسرائیل کا ذکر، اور آگے انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے وہ توبہ قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس توبہ کو قبول کروانے کے لیے کیا سزا دی، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، رمضان المبارک کے تمام تر فیض و برکات ہم سب کو عطا فرما، قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی صحیح محبت ہمیں عطا فرما۔